الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس میں سے تم خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. یعنی تم نیکی کو تب تک نہیں، یعنی کامل نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہ کر دو. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. میسج اس آیت میں بڑا واضح ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور نہ صرف خرچ کرنا ہے بلکہ ان چیزوں میں سے یا اس مال میں سے جو سب سے بہترین ہو. یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہترین مال، بہترین رزق میں سے ہونا چاہیے. اور بہترین رزق صرف مال نہیں ہے، بہترین رزق اولاد بھی ہے، بہترین رزق لباس بھی ہے. ہر چیز جو انسان کو محبوب ہو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. انسان کو اللہ نے اولاد دی ہے، اس میں سے جو اولاد اس کو بہترین لگتی ہو، جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہو، اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے، اس کو دین کے لیے وقف کر دے. اور اس میں ہمیں صحابہ کی بھی بڑی کہہ لیجیے واقعات ملتے ہیں. یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ میرا باغ ہے، اس باغ کا نام بیروحا تھا، مجھے یہ باغ بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس باغ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے، اس میں جاتے اس کا پانی پیا کرتے تھے. تو ان کو اس باغ سے بڑی محبت تھی، یہ ان کی بیسٹ پراپرٹی تھی. اس رزق جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں وہ سب سے زیادہ محبوب رزق تھا ان کے لیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. یہ آیت پڑھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس باغ سے جو چاہتے ہیں کر لیجئے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اچھا اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے، تم ایک کام یہ کرو کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. اور اس پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اپنے اقارب میں تقسیم کرنا چاہیے. یعنی صدقہ کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داروں میں مال تقسیم کرنا، رشتہ داروں میں صدقہ کرنا، اس کا دگنا اجر ہے. ایک تو صدقے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے. تو سب سے پہلا جو حق ہے اب آپ کے صدقے کا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند آپ کے خاندانوں میں ہیں. اور ضروری نہیں ہے رشتہ دار، یعنی جو اس حدیث میں جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری یہ صرف قریب کی نہیں ہے، اقربا صرف قریب کے ماموں کے بیٹے، چاچا تایا ان کے بیٹے، ان کے جو آپ کے قریب جاننے والے ہوں، بلکہ ان کے بھی آگے جو کزنز ہوں، یعنی سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، ان کو بھی اقربا میں شامل کیا ہے. تو ان میں اگر آپ کا
ہمارا کوئی ضرورت مند ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، اس کو جا کے دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ خیبر میں جو مجھے مال میرے حصے میں آیا تھا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی اس مال کو پیش کیا کہ جی آپ جہاں اس کو چاہے دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا نہیں، انہوں نے اس کے اس وقت خرچ کرنے سے بہتر ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ تم ایک کام یہ کرو، اس باغ کو اپنے پاس رکھو اور اس سے جو فصل نکلے، یعنی اس سے جو پروفٹ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور اس کو ہم دین کی اصطلاح میں وقف کہتے ہیں، وقف کا کانسیپٹ، یعنی ون ٹائم خرچ کر دینا، ون ٹائم دے دینا، یہ بالکل ایک بہت فضیلت والا کام ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کی سیرت سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ وقف اپنی زمینوں کو، جائیداد کو وقف کیا کرتے تھے۔ اور وقف کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پراپرٹی یا کوئی بزنس سٹارٹ کیا اور اس سے جو بھی آپ کی انکم ہے، اس سے آپ نے یہ نیت کر لی کہ یا تو اس کا 100% میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یا 50% یا جتنا بھی آپ کی نیت ہو وہ آپ نیت کر لو، اس کو وقف کر دیں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ مال دینا وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک رقم بھی زیادہ ہوگی، لیکن یہ جو وقف ہے، یہ وقف آپ رہیں نہ رہیں، یہ وقف باقی رہے گا اور یہ آپ کے لیے قیامت تک کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یہ آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقف آج تک جاری ہیں، جو انہوں نے وقف کیے تھے اس سے آج تک صدقہ کیا جا رہا ہے اور اس سے آج تک مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے کچھ عرصے پہلے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ یہی سعودیہ میں ایک خاتون تھی، اس نے ایک چھوٹی سی ایک زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی تھی۔ تو اس زمانے میں چند ہزار ریال کی وہ زمین تھی، 200-300 سال پہلے۔ آج وہ زمین اتنی بڑی ہو گئی کہ اس زمین کے اوپر کئی ہوٹل بن گئے، اس کو بیچ کے اتنی بڑی زمینیں لیں، اس سے پھر بڑے بڑے ہوٹل بن گئے اور ان پورے ہوٹلوں کی کمائیاں جو ہیں وہ پھر اللہ کی راہ میں جا رہی ہیں اور آج تک 200-300 سال بعد اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم خاص طور پہ کوئی زمین لیں اور اس کو وقف کر دیں، کوئی خاص بزنس سٹارٹ کریں اس کو وقف کر دیں، نہیں، یہ تو ہے تو بہت اچھی بات ہے، جس کو اللہ توفیق دے تو بہترین، وہ کہے یار میرے 4 بزنس ہیں، یہ بزنس اللہ کے لیے، میری 4 زمینیں ہیں، 5 زمینیں ہیں، یہ 2 زمینیں اللہ کے لیے، یہ تو بہترین ہو جائے گا۔ لیکن کسی کا ایک ہی بزنس ہے، ایک ہی زمین ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اس بزنس میں ہی اللہ کو پارٹنر بنا لے، اس بزنس میں ہی یہ دین کا حصہ مقرر کر دے کہ میں جتنا کماؤں گا اس کا مثال کے طور پہ 15%، 20%، 30، 40، 50% جو کمائی ہوگی آدھا اللہ کی راہ میں دوں گا، جو بھی میرے لین دین ہے دینے کے بعد جو بھی سال کا نفع ہوگا وہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ کتنے ایسے کاروبار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کہانیاں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جنہوں نے اس ماڈل پہ کام کرنا شروع کیا اور جیسے ہی یہ ماڈل اپنایا تو ان کا جو کاروبار تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے پیسے والے لوگ آج پاکستان میں، ان کی کہانیاں پڑھیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جس دن اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنایا اس دن ہمارے کاروبار کی جو کہہ لیجیے میکینکس تھیں اور جو فیزیبلٹیز تھیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس لیے کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا کاروبار میں مقرر ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے صدقے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صدقہ جو ہے مال میں کمی نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ شخص صدقہ کر رہا ہے، دیکھو اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے، فلاں شخص کتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ان کے پاس ہے تبھی تو کر رہے ہیں، یہ دکھتا ہے انسان کو۔ اور ٹھیک ہے، اللہ جس کو دے وہ کرے اور مزید کرتا چلا جائے، بہت اچھی بات ہے،
تو کوشش اور خواہش بھی یہی ہونی چاہیے، اللہ تو اور دے، میں تیری راہ میں اور خرچ کروں۔ لیکن یہاں جو فارمولا ہے نا وہ الٹ ہے۔ فارمولا یہ نہیں ہے کہ میرے پاس جب وہ ہوگا تب میں خرچ کروں گا، فارمولا یہ ہے کہ مجھے جب اور چاہیے، مجھے اور کی خواہش ہے تو میں آج سے خرچ کرنا شروع کر دوں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک دانے کی اس طرح ہے کہ اس دانے سے ایک پودا بنتا ہے، ہر پودے میں کئی بالیاں ہوتی ہیں اور یہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، ولا تخشى من ذی العرش اخلالا، کہ آپ عرش والے سے کمی کا ڈر مت کیجئے۔ سلف صالحین جب کچھ مال چاہیے ہوتا تھا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ میرے پاس ایک بھائی کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اتنا دے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو جاؤں۔ تو بھائی اصل فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کو چاہیے آج خرچ کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کی ٹرمز میں یہ ایک کہہ لیجیے کہ کاؤنٹر انٹویٹو ایک تھاٹ ہے، ایک میسج ہے کہ بھئی آپ کو چاہیے تو آپ جمع کریں گے، لیکن یہ صدقے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ خرچ کرنا شروع کر دیں اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف نیت بھی اگر ہم کر لیں نا، اس نیت پہ اللہ دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بھائی کو میں جانتا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت تھی، تو اور کسی دینی پروجیکٹ میں بھی مال کی ضرورت پیش آئی، تو میں نے صرف یہ نیت کی کہ میں اپنی جو فلاں گاڑی ہے وہ بیچ کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، صرف یہ نیت کی تھی، اور اللہ نے ایسا وسیلہ بنایا کہ وہ جو دینی پروجیکٹ تھا اس کے لیے بھی بندوبست ہو گیا، اور اس کے بعد جو مجھے دنیاوی میری ذاتی طور پہ ضرورت تھی اس کا بھی اللہ نے بندوبست کرا دیا۔ تو صرف نیت پہ بھی اللہ انسان کو رزلٹ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہاں انسان سخی اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن بھائی اپنے پیسے پہ سخی ہو۔ مارکیٹ کا پیسہ دبا کے سخی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا ادھار کھا کے، لوگوں کے پیسوں پہ قبضہ جما کے سخی ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص مقروض ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے مقروض ہے تو ٹھیک ہے، وہ اگر اس صدقے سے نجات چاہتا ہے اور وہ واقعتاً اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے میرا قرض اتارنے کے لیے وسائل پیدا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا شروع کر دوں، تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مقروض ہو اور قربانی کا وقت آئے تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو واقعی قرضہ اتنا زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے، اور قربانی جو ہے چند ہزاروں میں یا چند ایک آدھ لاکھ میں ہو جاتی ہے، تو بھئی اس کو اس نیت سے قربانی کرنی چاہیے کہ میں یہ قربانی کروں گا تو اللہ میرے لیے راستے کھولے گا اور وہ جو لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے آپ کے پیسے کا مطالبہ کر رہے ہوں اور آپ وہ پیسے دبا کے بیٹھے ہوں اور دھڑا دھڑ آپ جو ہے یہاں پہ صدقے کر رہے ہوں اور دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہو۔ یہ قرض اور یہ ادھار یہ کچھ آسان بات نہیں ہے۔ انسان کا انتقال ہو جائے، وصیت تب تک تقسیم نہیں کی جائے گی، میراث انسان کی تب تک تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک اس کا قرض نہیں ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا جو نفس ہے، اس کی جو جان ہے، وہ معلق رہتی ہے جب تک اس کا جو قرض ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ مقروض تھا، اس پہ قرض تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم، کہ تم اپنے اس بھائی پہ خود ہی نماز پڑھ لو۔ صحابی تھا، وہ مسلمان تھا، مومن تھا، لیکن مقروض تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کے اوپر اپنا خود ہی اس کی نماز پڑھ لو۔ ہاں بحالت منی قرض لینا جائز ہے، ادھار لینا جائز ہے، لیکن کوشش ہو جلد سے جلد ادا کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک ماحول بن گیا ہے کاروباری کہ جو قرض لینے والا ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے اس کو۔ نہیں بھائی، یہ حق نہیں ہے۔ جو یہ قرض دے رہا ہے یہ آپ پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، آپ اس کے احسان مند ہو۔ شریعت کے مطابق اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے تو نیکی یہ ہے کہ جتنا لیا ہے اس سے زیادہ اس کو واپس کر دیں۔
جتنا لیا ہے، لاکھ روپے لیے، ادائیگی کے ٹائم پہ آپ اس کو 1,00,000 1,000 2,000 5,000 دے دیں، جو پہلے سے فکس نہ ہو. فکس ہو تو یہ سود ہے، لیکن فکس نہ ہو تو دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے. کہ یعنی لیتے ہوئے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھلا کر لے، کسی سے لینا ہو تو ہاتھ کھلا کر لے، اور دیتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا دے، زیادہ دے دے. یہ نیکی ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کرنا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت اس رمضان میں یہ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جتنا سخی پورا سال ہوتے تھے اس رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور تیز ہواؤں کی طرح اس رمضان میں خرچ کیا کرتے تھے. تو اس لیے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے. جب انسان خرچ کرتا ہے اس سے مال کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. آج بڑے بڑے دنیا کے بلینئرز دنیا کی اس امیری کی چوٹی پہ پہنچ گئے، لیکن دل کو سکون نہیں ملا. اس دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے بھی صدقے کرنا شروع کر دیے اور خدمت خلق میں مصروف ہو گئے. کہ پیسہ انسان کو سکون نہیں دیتا، بلکہ پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یا خدمت خلق میں، یہ انسان کو سکون دیتا ہے. تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوتی رہے گی. اسی آیت کے بعد ایک آیت ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1-2-3 آیت بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے. کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اور اس میں پہلا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھے. ہم میں سے بعض لوگوں کا یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھئی حج جو ہے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کریں گے، ابھی تو دنیا گھومنے کا ٹائم ہے، ابھی تو دنیا میں آرام کا اور دنیا میں جو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، گناہوں سے بھی ہو سکا بچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں، اپنی زندگی گزار لیں، جب 50-60 سال کی عمر آئے گی تو جا کے حج کر لیں گے اور اپنے گناہ معاف کر لیں گے. یہ اسلام کے خلاف سوچ ہے. ایک انسان جس پہ آج کی تاریخ میں حج فرض ہے، اس کو آج ہی کی تاریخ میں حج کرنا چاہیے. کہ یہ حج اور فرضیت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ کس پہ حج فرض ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس سواری ہو اور زاد راہ ہو. اور آج کے زمانے میں ظاہر ہے ٹکٹ ہو اور وہ پیکج جو ملتا ہو وہاں رہنے کا، اس کی استطاعت ہو، اور وہ جتنے دن وہاں رہے پیچھے گھر پہ جو ضرورت کا سامان ہے وہ بھی اتنا پورا ہو. اور یہ بھی استطاعت میں آتا ہے، مفسرین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں چلا جائے تو پیچھے اس کا مال بھی محفوظ ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے جانے سے مال چوری ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. تو اگر ایسا خدشہ ہے تب بھی اس پہ حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہاں اسی طرح عورت ہے، عورت کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے اب شاید سعودی حکومت نے محرم کی شرط ہٹا دی ہے، لیکن دین اسلام میں یہ شرط موجود ہے. سعودی حکومت نے اگر یہ شرط ہٹائی ہے تو ہم سعودی حکومت کے پابند نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں. عورت جو بالغ عورت ہو، اور اس کے علاوہ تو ظاہر ہے وہ نابالغ بچی ہوتی ہے، کسی بھی عورت کے لیے جس کو ہم اپنے عرف میں سفر کہتے ہوں، جس کو ہم اپنے عام زبان میں سفر کہتے ہوں، اس کو بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو میری تحقیق ہے اللہ عالم، کہ یہاں سے آپ نے ایئرپورٹ میں جہاز پہ بٹھا لیا اور وہاں سے انہوں نے ریسیو کر لیا، یہ تک کی بھی اجازت نہیں ہے. مطلقاً حدیث ہے کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی بھی عورت سفر نہ کرے سوائے ساتھ میں ایک محرم شخص ہو. وہ عورت اکیلی کی شرط نہیں ہے یہاں پہ، ایک سے زیادہ عورتیں بھی کیوں نہ ہوں، ایک گروپ بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اکیلی کسی محرم مرد کے بغیر سفر نہیں کر سکتی.
اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ جی عورت کو بند رکھنا ہے یا عورت کو ہم نے اس پہ پابندیاں عائد کرنی ہیں، یہ عورت کی سیفٹی کے لیے ہے۔ جہاز میں آپ نے بٹھا دیا، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آ گیا جہاز میں اور جہاز نے کہیں اور لینڈ کر لیا، 10 مسائل آ گئے، 10 طرح کی جو امن و امان کی صورت حال ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت حج بیت اللہ کے لیے بھی جائے گی، مال اس کے پاس ہے، استطاعت ہے اس کے پاس، لیکن محرم نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو جسمانی طور پہ استطاعت نہ رکھتا ہو وہ پھر کسی کو حج کرنے بھیج سکتا ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ اپنا پیسہ دے کے کسی کو بھیج دے، وہ اس کی طرف سے حج کر لے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ وہ جو شخص اس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کے لیے اس نے اپنا حج خود کیا ہوا ہو، یہ ایک شرط ہے۔ باقی اس کے علاوہ خود نہ جا سکتا ہو تو کسی کو بھیج سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والهدي الدليل